دعا پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلد باز نہیں بن رہے، دعا مانگنے کے بعد پرسکون محسوس کرنے لگیں۔ آپ کو یہ پریشانی بھی لاحق نہیں کہ میری دعا نہ جانے کب قبول ہوگی اور کیسے قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں ملتا جس کی ہم طلب کرتے ہیں، تو کیا تمہارا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دعا تو تسبیح کے دانوں کی ماند ہے۔ تسبیح پوری ہونے میں وقت تو لگتا ہے، تو بس اس تسبیح کے پورے ہونے کا انتظار کرنا، تھک کر کمزور نہ ہونا، کیونکہ اس کی عطا میں دیر ضرور ہے، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس کے فیصلوں پر، اس کی حکمتوں پر اور اس کی رحمت پر یقین ایسا رکھو، اگر وہ تمہاری چاہت لٹانے میں تاخیر کر رہا ہے تو وہ تمہارے اور اپنے درمیان کے سارے فاصلے ختم کر دے، تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے، تاکہ تمہاری پکار کو تھوڑا اور دیر تک سنے۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا جواب نہ دینا ہی آخری فیصلہ ہے؟ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اس کا انتظار ہی نہ کی علامت ہے، اور تم نے دعا مانگنا چھوڑ دی؟ تو سوچو کہ اللہ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ اگر وہ ذرا سا دیر کر دے تو تم اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے مانگنا ہی چھوڑ دو گے؟ وہ ہے ہی دینے کے لیے۔ تم ہو کہ منزل کے قریب پہنچ کر تھک گئے ہو، اور اگر بہت صبر کے بعد کچھ نہ ملے تو مایوس نہ ہوا کرو۔ ملے گا، ضرور ملے گا۔ اللہ ہمارے دل کو کبھی بھی کسی چیز کے لیے مسلسل تکلیف میں نہیں مبتلا کرتا جو ہمارے لیے نہیں ہوتی، اور یقین کرو کہ اللہ کے دیے کے گھاٹے میں بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ بنا کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے التجائیں کرتے تھے، جس کے لیے اللہ سے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جس پر دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ دروازے کیسے نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہوتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے۔ جب کبھی پریشانیوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہونے لگے تو خود کو یہ یاد دلائیں کہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب دل کمزور پڑنے لگے اور لوگ آپ کو سمجھنے میں ناکام ہو جائیں تو خود کو یاد دلا کر تسلی دیں کہ میرا اللہ تو مجھے سب سے بہتر جانتا ہے۔ جب کچھ بھی نہ دیکھ سکیں تو یاد رکھیں کہ وہ السمیع العلیم ہے، جو دیکھنے والا اور سننے والا بھی ہے۔ جب کبھی تنہا محسوس کرنے لگیں تو یاد رکھیں کہ وہ رب العزت تمہارے چارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے صحیح ہوتے ہیں، اور جو اس سے جڑتا ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے رب کو پا لیا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ کبھی ایک دفعہ ممکن اور ناممکن کی حد سے باہر نکل کر اپنی کوئی چیز اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، جلد نہ ہی صحیح، دیر ہی سے صحیح، وہ ضرور دی جائے گی۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔